السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، امام شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے عروس مبارک یعنی 74 عروس مبارک کے یہ موقع پر ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کتب اہل سنت کے کتابت کی غلطی کی وجہ سے مسلک اہل حق پر کیچڑ اچھالنے والے بد مذہبوں کا زبان بند کرنا اس دراسے کا اہم مقصد ہے۔ یعنی کتابت کی غلطی کی وجہ سے مسلک اہل حق پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ آج کل ائمہ اہل سنت، کتب اہل سنت، بالخصوص کتب اعلی حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں کسی کی جانب سے کتابت کی غلطی کی وجہ سے اگر کچھ خامیاں، کچھ غلطی آ جائے تو اس سے نیو جنریشن لوگ اپنا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کتابت کی ان غلطیاں کو لے کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین اہل سنت رحمہم اللہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے کتابیں آج کتابت کی غلطیاں موجود رہتی ہیں۔ وہ تو ایک ممکن بات ہے، جیسا کہ آج کل ہم ایک صفحہ یا 2 صفحہ اگر ٹائپنگ کریں اس میں بھی کئی طرح کی غلطیاں نظر ثانی کرتے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کتنی بھی تصحیح کریں اس کے باوجود اس میں غلطیاں رہتی ہی ہیں۔ یہ آج کل کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت عزت دیا، عظمت دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت عزت اور تکریم بخشی ہے، مگر اس زمانے میں بہت سے ایسے چیزیں جو آلات، موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، اس کا چپ ہو اور AI وغیرہ کی وجہ سے، جس میں زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے آج انسان کی عقل کم ہوتے جا رہی ہے۔ مطلب موبائل کا چپ، موبائل کا میموری تو زیادہ ہے مگر انسان کی عقل کا میموری کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ کتابت میں غلطیاں عام طور پر آج کے طالبوں میں یا کاتبوں میں بہت سے امکانات ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ وللہ الحمد، ایک زمانہ ایسا تھا کہ کتابیں شائع کرنے کے متعلق، کتب اہل سنت کو شائع کرنے کے متعلق بہت سے کوتاہیاں بہت سے لوگوں سے سرزد ہوتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں سے کتب اہل سنت کو شائع کرنے کے معاملے میں بہت سے کوتاہیاں ہوتے رہتے تھے، مگر اس زمانہ الحمدللہ بہت سے مکاتب، بہت سے کتب خانہ، بہت سے اکیڈمی کے افراد کئی طرح اہل سنت کی کتابوں کو شائع کرتے ہوئے قوم کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ شروع میں بہت سے افراد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو تصنیف، ان کے تصنیف کو جب شائع کرتے تھے، الحمدللہ نایاب چیز کو انہوں نے ظاہر کی، اگرچہ اس میں بہت سے غلطیاں ہیں، پرنٹنگ مسٹیک ہے، مگر الحمدللہ انہوں نے جو شائع کیا ہے وہ بہت عظیم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور دن بدن مکاتب کی کثرت، اکیڈمیوں کی کثرت کی وجہ سے ماشاء اللہ
बेहतरीन अंदाज़ों में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कुतुब और रसाइल और उलमा अहले सुन्नत व जमाअत की किताबें कई अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, एक ज़माने में तखरीज व तालीक़ात के बग़ैर, मगर इस ज़माने अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के, तमाम किताबों के आयत और अहादीथ का तखरीज करते हुए, तहक़ीक़ करते हुए, तालीक़ात के ज़रिए मुज़य्यन करते जा रहे हैं। वलिल्लाहिल हम्द। सबको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, एक उम्मत यहाँ हमेशा हक पर जाहिर रहेंगे। तो बहरहाल आज हम समझने की बात है कि बहुत से किताबें एक ज़माने में शाया किए हैं, उनका अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, मगर कितना भी कोशिश करें उसमें गलतियां रहती ही हैं, किताबत में बहुत से गलतियां रहती हैं, मगर इससे मुखालिफिन अहले सुन्नत गलत फ़ायदा उठाकर बहुत से खुराफात को, बहुत से झूठी बातों को यहाँ तक के कौम के सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम समझने की बात है, जैसा कि एक मिसाल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतावा रज़विया लताए नबविया फिल फतावा रज़विया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत, कई उलमा एज़ाम, शेख अब्दुल रऊफ़ बलियावी, बिलखुसूस शेख अल मशाइख मुफ्ती आलम बिल हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील करते हुए अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस शेखुना बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान अल आलमी, यानी हिंद पाक के कई उलमा अहले सुन्नत फतावा रज़विया को शाया करने, उसे तबाअत के मंजिल पर लाने के लिए कई तरह के जद्दोजहद किए हैं। ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द व खलीफा अल्लामा शालियत रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब आयत के ज़रिए तखरीज किया जाता है, और उसी तरह उनके वफ़ात शरीफ का तारीख़ अबजद के हिसाब से ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना, एहसान करने वालों का सवाब अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। तो इसी तरह जो भी एहसान उलमा अहले सुन्नत एहसान किए हैं, जो खिदमत अंजाम दिए हैं, यह हरगिज़ नायाब नहीं होता, ज़रूर उसका अजर उनको मिलेगा। यहाँ तक कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हमेशा दुआ करते थे, जैसा कि इमाम अब्दुल वहाब शायरानी रहमतुल्लाहि अलैहि तंबीहुल गाफिलीन तंबीहुल मुग़तर्रीन में नकल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मशगूलन बिमा अकूनु अन्हु गदम मसऊला, कल क़ियामत में मुझसे जो सवाल किया जाता है उस काम में मुझे मशगूल रख। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा दुआ करते थे। तो बहरहाल ये उलमाए अहले सुन्नत, उमराए अहले सुन्नत, खुद्दाम मकातिब अहले सुन्नत ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि और दीगर उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत के कई किताबों को बेहतरीन अंदाज में शाया करते हुए बहुत से कोशिशें जद्दोजहद की हैं। अल्लाह ताला तमाम को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो एक नायाब किताब को जाहिर करते हैं पहली मरतबा, तो उसमें गलतियां तो बहुत इम्कानात हैं, जैसे कि मशहूर मरूफ किताब सबअ सनाबिल शरीफ शेख मीर अब्दुल वाहिद अल बलगिरामी रहमतुल्लाहि अलैहि, मुर्तज़ा ज़बीदी हनफी रहमतुल्लाहि अलैहि जो इत्तिहाफ़ुस सादातिल मुत्तक़ीन शरह इह्या उलूमुद्दीन लिखे हैं, उनका गांव जो बलग्राम शरीफ है। तो बहरहाल बलग्राम शरीफ के बलग्राम शरीफ के मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाहि अलैहि, हमारे मशाइख सैयद शाह बरकतुल्लाहिल मारहरबी रहमतुल्लाहि अलैहि के आबा व अजदाद, उस खानवादे के असल मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाहि अलैहि, उनकी तसनीफ जो मशहूर मरूफ है सबअ सनाबिल शरीफ, उसमें सुबहान जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु किताबत की कितने गलतियां। आज यहाँ तक कि कुतुब अहले सुन्नत में बहुत से बातिल फ़िरक़े के लोग और बातिल मज़हब के लोग, बातिल तरीक़त और बातिल फ़िरक़े के लोग कई तरह के मिलावटें, इबारतें यानी मुलहक़ात के ज़रिए यहाँ तक कि किताबों को, उसके अक़ाइद को गलत अंदाज में पेश करने के लिए बहुत से बातिल फ़िरक़े लोग कोशिश करते ही रहते हैं। कई किताबों में मुलहक़ात, यहाँ तक कि शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में कितने मिलावट, जिसका तफसील के साथ अल्लामा अबू सआदात शिहाबुद्दीन अहमद गोय शालियात रहमतुल्लाह अलैह
جن کا عروس مبارک کا قریب وقت ہے محرم الحرام 27 یوم المشائخ یعنی یوم اشیاخ اہل سنہ، وہ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ دفع الشر الاخیر عن الخیر الکثیر میں بہترین انداز میں اسے پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اہل سنت کے کتابوں میں جو ملحقات ہیں اسے ظاہر فرمائیں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخیر الکثیر میں وہابیہ کی جانب سے جو ملاوٹ کی گئی ہیں، استخافہ، استمداد، انبیاء کرام اولیاء کرام سے مدد مانگنا، اللہ عز و جل کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں، اس عقیدے سے مدد طلب کرنا بھی شرک اور کفر اور بدعت کا فتویٰ دینے کے لیے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہی ملاوٹ کیے ہیں۔ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ دفع الشر الاخیر عن الخیر الکثیر میں اس کا تفصیل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح انفاس العارفین اور دیگر کئی کتابوں میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال آج کل کئی کتابوں میں بد مذہب کی طرف سے ملاوٹیں ایک طرف، دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کئی کاتبوں کی غفلت کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے کئی طرح کی کتابت کی غلطیاں بھی۔ آج کل جو فتاوی رضویہ اللطائف نبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ کتاب میں سبحان جل جلالہ عما نوالہ کئی طرح کے کتابت کی غلطیاں رہنے کی وجہ سے باطل مذہب لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر عروس اظہر شالیاتی یوم المشائخ محرم 27 کے اس قریب وقت میں اہل سنت کی طرف ایک ضروری اعلان و تنبیہ، یعنی فتاوی رضویہ پہلے 12 جلد میں شائع کیا کرتے تھے کئی مکاتب اہل سنت، تمام کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، الحمدللہ علی کل حال۔ عروس البلاد سے اور کراچی یعنی ہند و پاک میں کئی جگہ فتاوی رضویہ کی اشاعت کی ہیں، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اسے تصحیح کرتے ہوئے 22 جلدوں میں بریلی شریف سے بھی شائع، اللہ تعالی ان تمام خادموں کو اللہ تعالی خیر، لطف، عافیت و استقامت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد 32 جلد میں ہند و پاک کے کئی جگہ میں یعنی 30 جلد فتاوی رضویہ اور 2 جلد اجمالی فہرست اور تفصیلی فہرست کے ساتھ ماشاء اللہ اشاریہ فتاوی رضویہ 32 جلدوں میں شائع کیے، گجرات سے بھی اور کراچی سے بھی اور بامبے سے بھی کئی جگہ سے شائع کیے ہیں۔ ان کتابوں میں بہت سے کتابت کی غلطیوں کی وجہ سے بہت سے غلط فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں، یعنی یہ فتاوی رضویہ جو 30 جلد ہے فہرست کے ساتھ 32 جلد، اس جلدوں والی یہ کتاب میں بہت سے غلطیاں موجود ہیں، کتابت کی غلطیاں ہیں۔ وہ غلطیاں کاتبوں اور ناقلوں کی طرف سے ہے، یعنی ٹائپنگ کرنے والوں کی طرف سے ہے۔ حقیقت میں یہ فتاوی رضویہ کی عبارات کو دکھا کر، یعنی ٹائپنگ کی غلطیوں کو، کتابت کی غلطی کو دکھا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فتاوی رضویہ کے مؤلف و مصنف ہیں، ان کا دامن اس سے محفوظ ہے۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ الرسالۃ القشیریہ میں فرماتے ہیں من شرط النبی ان یکون معصوما ومن شرط الولی ان یکون محفوظا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نبیوں کا نبوت کا شرط ہے، نبی کا شرط ہے کہ وہ معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک صرف فرشتے اور انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام گناہوں سے معصوم نہیں بلکہ گناہوں سے محفوظ ہیں، یعنی گناہوں سے بہت حفاظت کرنے والے محفوظ ہیں۔ معصوم انبیاء کرام اور ملائکہ ایک ہی ہیں، گناہوں سے پاک، گناہوں سے حفاظت کرنے والے اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اور ائمہ مجتہدین اور سلاسل اربعہ کے مشائخ اعظام، بانیان سلاسل، اور اسی طرح ہمارے قدیم بزرگان دین حسام الحرمین، صوارم الہندیہ جیسے کتابوں کو تصدیق کرنے والے محققین علماء اہل سنت اور دیگر ہمارے اکابرین علماء ائمہ اہل سنت گناہوں سے محفوظ ہیں۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اسلاف کا نمونہ ہیں، اخلاق کے لیے ایک مقتدی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا به۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ معجزۃ من معجزات النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ ہے، جیسے کہ علامہ عطاء جابردی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حاشیہ الدولۃ المکیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال
आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि का दामन इसे महफूज है। ये किताबों में जो गलतियां नजर आ रहे हैं, रसाइल में जो गलतियां नजर आ रहे हैं, वो कातिबों की तरफ से या और नाकिलों की तरफ से और टाइपिंग करने वालों की तरफ से है। आला हजरत रहमतुल्लाह का दामन इसे महफूज, अल्लाह ताला हिफ्ज और हिमायत आला हजरत रहमतुल्लाह के कलम को अता फरमाया है। इसीलिए किताबत की गलतियों को देखकर आला हजरत रहमतुल्लाह के नाम पर कीचड़ उछालना या उनके पैगाम पर कीचड़ उछालना और उनके मसलक और उनके पैगामात पर कीचड़ उछालते हुए आज गलत तौर पर बातिल फिरके जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम के शर्रों से हिफाजत फरमाए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरिल वहाबिय्या वल मौदूदिय्या व दोबंदिय्या व मिनहाजिय्या व साइरि शयातीनिल इंस वल जिन। तमाम से अल्लाह ताला हम सब और तमाम अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए किताबत की गलतियों को देखकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पर या मसलक के आला हजरत के नाम पर कीचड़ उछालना यह हरगिज एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि शयातीन इंस में से बाज शयातीन इंस का काम है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए तमाम सुन्नियों की। इसीलिए कातिबों की तरफ से गलतियां, जिसमें कभी कभी कुरानी आयात में ही गलतियां रहेंगे, जिसमें कुरानी आयात में कई जगह गलतियां, मतलब चंद साल पहले जो 30 जिल्द फतावा रज़विया फहरिस्त के साथ 32 जिल्द, इसमें कई जगह गलतियां, कुरानी आयात में कई गलतियां हैं। यानी कभी कभी दरमियान में चंद अल्फाज या कलिमात को छोड़ना वगैरह। देखिए मशहूर मरूफ जितने भी हिंदो पाक में, चाहे कराची का हो या गुजरात का हो या बॉम्बे का हो, ये तमाम नुस्खों में 15वीं जिल्द में 435 सफ़ा नंबर और उसी तरह 552 सफ़ा नंबर, उसी तरह सफ़ा नंबर 716 और उसी तरह जिल्द 24 में सफ़ा नंबर 168 में और 320 में और वगैरह वगैरह कई आयतों के दरमियान में चंद लफ्ज, चंद कलिमा यहां तक के महसूफ हुआ है। यह कुरानी आयत में कई जगह किताबत की तरफ से यानी कातिबों की तरफ से गलतियां हैं, किताबत की गलतियां हैं। मगर इससे भी लोगों को धोखा देने के लिए इसे बातिल फिरके लोग बहुत फायदा उठाए। यहां तक के बाज वहाबी बदमज़हब लोगों ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि पर कीचड़ उछालने के लिए, मसले के आला हजरत पर कीचड़ उछालने के लिए एक किताबी तसनीफ मौलाना अहमद रजा की कुरान में तहरीफ, नऊज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह, जैसे कि हम अकाबिर ने उलमा से सुने भी हैं, वो किताब शाया किए थे और कई जगह पहुंचाने में बदमज़हब लोग कोशिश भी किए थे। तो बहरहाल मौलाना अहमद रजा के कुरान में तहरीफ, किताबत की गलती, कातिबों की तरफ, नाकिलों की तरफ की गलती को लेकर यहां तक के अहले सुन्नत व जमाअत की हक़ानियत पर ठोस यानी उसे रुकावट पैदा करने के लिए, हक़ानियत पर यहां तक के गलत इल्जाम लगाने के लिए बहुत से बदमज़हब लोग गलत इल्जाम लगाकर मसले के आला हजरत पर और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि की किताबों पर, आला हजरत रहमतुल्लाह पर कीचड़ उछालने की बहुत कोशिश की है। समझने की बात है वहाबी मलऊना, जिन्होंने खबीस दिल व ज़बान व कलम से अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की शान में गुस्ताखियां की और दुश्मनी जाहिर करके कई तरह के गालियां, गुस्ताखियां और आयबों को जाहिर भी किया है, यानी आयब लगा दिया है अंबिया इकराम की शान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत से आयबों को भी जाहिर किया, आयबों को भी लगा दिया है। ऐसे लोग अंबिया इकराम को ही नहीं छोड़े, यानी खुदा के बारे में जो अहले सुन्नत का अकीदा है, खुदा ताला झूठ से पाक है, खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्म से पाक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम उयूब से पाक है, इसके खिलाफ ही बकवास करने वाले खुदा की ही शान में गुस्ताखी, खुदा की इलाह यानी अजमत में के शान में गुस्ताखी, रसूल पाक की शान में गुस्ताखी, आइम्मे औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले कब अहले सुन्नत के आम आदमी को छोड़ेंगे? ऐसे लोग अहले हक को कब छोड़ेंगे? इसीलिए समझने की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही गुस्ताखी की, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में ऐब लगाने वाले, जिसकी तफसील सुबहान सुबूह अन ऐबी कदीब मक़बूह और दीगर आइम्मे अहले सुन्नत व जमाअत की किताबों में मौजूद है।
یعنی خدا کو جھوٹ بولنا، رسالہ ایک روزی اور براہین قاطعہ اور جو نایاب فتاوا، ایک فتاوا گنگوہی کا، اس طرح کے فتاوے میں خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح خدا کی شان میں ہی گستاخی کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیرا کی شان عظمت میں رسول پاک کے شان میں گستاخیاں تحذیر الناس کے ذریعے، حفظ الایمان کے ذریعے، براہین قاطعہ کے ذریعے، اس طرح کے کئی بکسوں کے ذریعے، یعنی تصانیف کے ذریعے، کتبوں کے ذریعے، وہابیاں، دیوبندیاں، مودودیاں جیسے باطل فرقے لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی شان میں کئی طرح کی گستاخیاں کیے ہیں اور دشمنی ظاہر کر کے کئی طرح کے گالیاں، گستاخیاں اور عیبوں کو ظاہر کیے ہیں، ان عیب لگا دیے ہیں۔ ایسے لوگ اہل حق کو کب چھوڑیں گے؟ لہذا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بدنام کرنے، ان کے تعلیمات سے لوگ حق راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، اسے قائم نہ رہنے دینے کے لیے، یعنی قائم اعلی حضرت کا نام بدنام کرنے بھی اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے، یعنی لوگ حق راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہے، اس نیت سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف کئی طرح کے جھوٹی باتیں منسوخ کی ہیں۔ تقریباً 200 سے زائد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹی باتیں منسوخ کی ہیں باطل فرقے کے لوگ، باطل طریقت کے لوگ، یعنی باطل فرقے جتنے بھی ہیں، چاہے وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ ہو یا طریقت کے نام پر جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف کھیچڑ اچھالنے کے لیے طریقت اور پیر مریدی اور معرفت وغیرہ باتیں غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ایسے لوگ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف کئی طرح کے جھوٹی باتیں بھی منسوخ کیے ہیں۔ چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به فی الدارین۔ تو اس لیے ان وہابیہ اور اس طرح کے باطل فرقے کے لوگ کاتبوں کی غلطیوں سے بھی فائدہ اٹھا کر، جیسے کہ بتایا گیا مولانا احمد رضا کی قرآن میں تحریف اور دیگر کئی خرافات کی کتابیں، کئی طرح کی کتابیں اعلی حضرت رحمت اللہ کے خلاف بکواس کرنے کے لیے تصنیف کیے ہیں، جس کا تفصیلی انداز جہان امام احمد رضا جو بریلی شریف سے شائع ہوا ہے، 20 جلدوں میں اس کے کئی جگہ ان کے تمام غلط فہمیوں کا، اعلیٰ حضرت کی طرف جو جو باتیں غلط الزام لگا رہے ہیں، غلطی باتیں منسوخ کر رہے ہیں، وہ تمام باتوں کا اس میں بہترین انداز میں جوابات ہیں۔ اس کے علاوہ المحنت کا علمی محاسبہ اور البریلویت کا علمی محاسبہ، اسی طرح شیخنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرآت النجدیہ، عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ کا من عقائد اہل سنہ، اور دیگر ہمارے اکابرین علماء اہل سنت، خلفائے و تلامید اعلی حضرت کے کتب، فتاوی امجدیہ ہو، بہار شریعت ہو، اور اسی طرح دوسری کتابیں، اور شارح البخاری مفتی شریف الحق الامجدی رحمۃ اللہ کے فتاوی اور تصانیف، علامہ ارشد القادر رحمہ اللہ کے فتاوی و تصانیف، ان کی کتابیں تصانیف، بالخصوص ارشد القادر رحمۃ اللہ کی کتابیں، اور اسی طرح فقیہ الملت جلال الدین الامجدی رحمۃ اللہ کی کتابیں، فتاوی، یہ تمام ان کے خدمات کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر کیچڑ اچھالنے والوں کا بہترین جوابات دے کر مسلک اعلیٰ حضرت افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ثابت کر دیے ہیں۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی مفتی اعظم میں مسلک اعلیٰ حضرت افراط و تفرید سے پاک ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین علماء اہل سنت، فتاوی بحری علوم ہو، اور اسی طرح فتاوی خلیلیہ، احسن الفتاوی ہو، فتاوی فیض الرسول، فتاوی فقیہ ملت، اور اسی طرح فتاوی تاج الشریعہ، اسی طرح جتنے بھی فتاوے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت نے لکھا ہے، صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی اور تصانیف،
صاحب جاہ الحق علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر، اور اسی طرح حدیث کی تفصیلات، تفسیر نعیمی، مرآت المناجی، اسی طرح ان کی کتاب جاء الحق اور دیگر کتب اہل سنت، اسی طرح کئی علماء اہل سنت جو کتابیں تصنیف فرمائے ہیں، علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی اور سوانح اعلی حضرت وغیرہ، اور ان تمام کتابوں میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہابیہ کی طرف سے، باطل طریقت کی طرف سے، اس کا صحیح جواب ان کتابوں میں بزرگان دین نے تصنیف فرمایا ہے۔ اسے ہمیں چاہیے کتب اہل سنت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ یہ زمانے میں کئی طرح کے آلات بھی ہیں، یہ ای کی طرح، ذو وجوہ، ایک آئینے کی طرح، جو کس انداز میں بات کرتا ہے اسی انداز میں جواب دینے والے چیزیں۔ سنی ہو کر بات کریں گے تو سنی جواب، وہابی ہو کر بات کریں گے تو وہابی جواب، اس طرح کے کئی طرح کی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں وہ سب علم نافع اور مضبوطی علم، یقینی علم نہیں ہے۔ مال مودی نصیب غازی، اس طرح ہم حقانیت کو اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے سمجھ کر اس کی تائید کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے آلات استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں جو موجود ہیں، سوشل میڈیا میں جتنے بھی ہیں، اسے علم نافع اور یقینی علم ہرگز نہ سمجھیں۔ یقینی علم، علم نافع، جن کے دل میں نور ہے، اہل سنت کے نورانیت، ایمان کا نورانیت جس کے اندر ہے، انہی کے زبان و قلب سے نکلا ہوا علم نافع اور علم یقینی ہوتا ہے۔ جو قرآن و احادیث کے تفصیلات ہیں، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اندر کئی طرح کے خرافات، یعنی کسی مولانا صاحب کو فون کریں گے اور کچھ سوالات کریں گے، وہ اپنی فکری اور کسی مصیبت کے وقت میں کچھ کا کچھ جواب دیتے ہیں۔ نہ مطالعے کا وقت آج رہتا ہے، اوقات کی برکت ختم ہونے کا زمانہ ہے، علم کم ہوتے جا رہا ہے، جہالت زیادہ ہوتے جا رہی ہے۔ انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 سے بھی زیادہ انبیاء کرام جس پیغام، یعنی جس علم کی اشاعت کے لیے آئے، جو وہ علم نورانیت ہے، آج سب کے دلوں میں تاریکیاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلاف کی اتباع کریں۔ انبیاء علیہ السلام جو علم نافع ہمیں سکھائے ہیں، ان کی اتباع میں صدیقین، شہداء، صالحین، خیار امت، صالحی امت، ہمارے بزرگان اکابرین اہل سنت جو علوم ہمیں سکھائے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا وغیرہ میں اور باطل خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ علم کم ہوتے جا رہا ہے۔ علم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی نسبت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کئی جگہ فرمائیں، انبیاء کرام کا علم اگر سمندر ہے تو اس کا قطرہ اولیاء کرام کو ہے، یعنی اولیاء کرام کا علم باقی لوگوں کی نسبت سمندر کا علم عوام اور باقی لوگوں کو ایک خطرہ ہے اس کا۔ انبیاء کرام کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اولیاء کرام کا علم خطرہ ہے، انبیاء کرام کا علم سمندر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے اور اس کا قطرہ انبیاء کرام کو ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یعنی انبیاء کرام کا علم ایک طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ رسول پاک کے علم کے قریب تک انبیاء کرام کا علم نہیں پہنچے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا علم سمندر کا یہ خطرہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اسی لیے امام صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينتقل من الدنيا حتى علمه بجميع المغيبات التي تحصل في الدنيا والتي تحصل في الآخرة۔ دنیا میں جو ہوا ہے، جو آخرت میں سرزو ہونے والا ہے، جو دنیا میں سرزو ہونے والا ہے، آخرت میں ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ آج علم کی روشنی کم ہوتے جا رہی ہے، جہالت بڑھتے جا رہی ہے۔ آج علم سیکھنے یا علمی مباحثہ یا علمی جد و جہد یعنی کتب اہل سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، مگر بحث کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ زمانہ دن بدن جہالت کی طرف زیادہ بڑھتے جا رہا ہے۔ علم سیکھنے کے ذرائع زیادہ ہیں، علم سیکھنے کے وسائل زیادہ ہیں، مگر علم کم ہوتے جا رہا ہے۔ آج علم سوشل میڈیا میں پہنچ رہا ہے، علم ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ویڈیو میں آڈیو میں سب پہنچ رہا ہے، مگر دل کے اندر نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہمارا دل کی میموریت کم ہوتے جا رہے، موبائل اور سوشل میڈیا کا میموری وغیرہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم علم دین کو حاصل کرتے ہوئے عملی میدان میں اپنے عقائد میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے ہمارے دلوں کو بھی ہمارے اعضاء کو بھی منور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں، اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا میں چاہیے کہ آج کل جو بد مذہب لوگ کئی طرح کے خرافات لکھ کر کئی طرح کے ناموں میں شائع کر کے لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت میں استقامت کے ساتھ قائم رہیں، پہاڑ کی طرح مضبوطی میں رہنا چاہیے۔ کسی ایک سوال سن کر یا کسی کا افواہ سن کر یا سوشل میڈیا میں وغیرہ میں کئی طرح کے خرافات بیانوں کو سن کر مذبذب نہیں بننا چاہیے۔ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، دو کشتی پر پاؤں رکھتے ہوئے ہلاک کو برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت وہی حق ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، کوئی افواہ اڑانے والا افواہ اڑے، کوئی شک و شبہ پیدا کرنے والا شک و شبہ پیدا کرے، ہمارا دل نہ ہٹے۔ ہاں آج اہل سنت و جماعت جو افراط و تفرید سے پاک ہے، مسلک اعلی حضرت رحمہ اللہ افراط و تفرید سے پاک ہے، پیغام مقبول طریق ازہر شاریاتی یہ سب افراط و تفرید سے پاک ہے، افراط و تفرید سے پاک۔ ہاں ان کے خادموں میں یہ زمانہ آخر زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے بتا دیے، جیسا کہ کتب حدیث میں کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ وغیرہ میں کئی طرح کے فتنوں کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 یعنی 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو اسی لیے یہ تمام فتنے آج یہاں تک کہ عروج کی منزل میں ہے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح میں مؤمن شام تک کافر، شام میں مؤمن صبح تک کافر، جیسا کہ امام ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں نقل فرمائے۔ اور یہاں تک کہ فتنے باطل فرقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انکم تحتقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے کہ بعد فرقے ایسے بھی پیدا ہوں گے، باطل فرقے، کہ ان کی نماز روزہ بہت اچھا رہے گا، نماز کے معاملے میں روزے کے معاملے میں اچھا ہے، مگر عقیدے کے معاملے ایمان کے معاملے میں ایک دم خراب رہیں گے۔ یہاں تک کہ تم ان کی نماز دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھو گے۔ ایسا فتنہ، ایسے باطل فرقے بڑھتے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں روایت بھی کیے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ عقیدہ اساس فاؤنڈیشن ہے، جب تک عقیدہ صحیح نہیں، نہ ہمارا اعمال قبول نہ اخلاق قبول۔ اب اللہ ان يقبل صاحب بدعت حتى يدع بدعته، جب تک بدعقیدگی ترک نہ کریں، بدعقیدوں کو ترک نہ کریں، تب تک اس کا اعمال اللہ عز و جل قبول نہیں کرے گا۔ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دوسری روایت، لا يقبل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا بد مذہبوں کا صرفا ولا عدلا، یعنی ان کا نہ فرض قبول نہ سنت قبول، نہ روزہ قبول نہ نماز قبول۔ اسی لیے
عقیدے کو برابر احتیاط کے ساتھ اس زمانے میں عقیدے کی بہت حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ چاروں طرف دشمنان اہل سنت، دشمنان دین، انسانی شکل میں بھی، جناتی شکل میں بھی، اور کئی طرح آلات کی شکل میں بھی۔ شیاطین الانس بھی ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے آلات بھی ہیں۔ آج بہت سی چیزیں ایسے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ویسے چیز بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ ایک حساب سے خدا کی نعمتیں، کتنے آلات آج زمانے میں اللہ عز و جل کی دی ہوئی عقل کے ذریعے انسان کتنے کتنے آلات کو یہاں پر پیدا کیا، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ بہت سے نعمتیں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر علم میں فوائد بھی ہیں، اور علم کے خطرات اور مفاسد سے پناہ مانگنے کے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ علم نافی بھی ہے، علم غیر نافی بھی ہے۔ اسی طرح ہر معاملے اس میں منافی بھی رہتے ہیں، مفاسد بھی رہتے ہیں۔ لوگوں سے میل جول، اس میں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ غیبت نمیمت سے بچتے ہوئے، یہاں تک کہ حقوق ادا کرتے ہوئے، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اختلاط الناس، لوگوں سے میل جول، وہ بہترین عمل ہے۔ خلوت نشینی، عزلت، وہ بھی بہتر ہے، مگر اس کے بھی آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنے کو بڑا نہ سمجھیں، علماء اہل سنت کو تحقیر نہ کریں، اس طرح سب خیال کرتے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ علامہ ابو بکر ایدروس الیمنی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سعید التریمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النیات میں اختلاط الناس کی نیتیں اور عزلت خلوت نشینی کی نیتیں سب بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی السلامت فی الوحدۃ والآفۃ بین الاثنین، اکیلے رہے تو سلامت، تنہا رہے تو سلامت، دو آدمی رہے تو آفت و مصیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت و نمیمت وغیرہ، کفری الفاظ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، تنہائی سے بہتر ہے بہترین ساتھی، سنی صحیح العقیدہ، اہل علم، اہل صلاح، ایسے لوگوں کی صحبت بہترین ہے، تنہائی سے بہتر۔ کبھی کبھی الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا، تنہائی برے دوستوں سے جو سنیت میں پختہ نہیں ہیں، صلح کلیت کے لوگ ہیں، بد مذہب فرقے ہیں، فسق والے ہیں، اور اس طرح خوف خدا، نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ایسے لوگ ہیں، تو ان کی صحبت سے بہتر تنہائی، عزلت، خلوت نشینی۔ مگر سب کا بھی حقوق ادا کرنا ہے، خلوت نشی کے آداب کو بجا لانا ہے، اور اختلاط الناس کے آداب کو بھی بجا لانا ہے۔ اپنے کو بڑا نہ سمجھیں، تکبر ریا سے بچنا چاہیے، امراض قلوب، دل کی بیماریوں سے بچنا چاہیے، اس کا خیال کرنا۔ کبھی کبھی موت فضیلت، کبھی کبھی لمبی عمر فضیلت۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ کبھی کبھی موت بہتر، الموت غنیمت والمعصیۃ مصیبت۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تفصیل کے ساتھ فرمائیں، الموت ریحانۃ المؤمن، الموت تحفۃ المؤمن، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ کئی طرح کے فضائل موت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں فرمائیں۔ کبھی کبھی لمبی عمر بھی فضیلت، ان من سعادت المرء ان یطول حیاتہ، لمبی عمر بھی فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے لمبی عمر رہتی ہے، تسبیحات زیادہ، عبادتیں زیادہ، علم زیادہ، اس کی توفیقیں زیادہ وہ بھی ملتے ہیں، کئی رمضان ملیں گے، کئی طرح کے کار خیر کی توفیق ملے گی، تو وہ لمبی عمر بہت فضیلت ہے۔ تو بہرحال موت کے حسن خاتمہ کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ بری موت سے پناہ مانگتے رہیں۔ لمبی عمر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، طریق اہل سنت مسلک اعلی حضرت استقامت کے ساتھ لمبی عمر بہتر ہے، ورنہ ایمان کے ساتھ جلدی موت بہتر ہے۔ تو بہرحال ہر معاملے میں دونوں جانب خیال کریں۔ کبھی کبھی درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کئی طرح کے مصلحتوں کو کھینچنے سے بھی، مصلحتوں کو لینے سے بھی فساد سے دور رہنا وہ بہترین عمل ہے۔ کبھی کبھی ان ترک الخیر الکثیر لاجل الشر القلیل شر کثیر، تھوڑا بہت شر ہر معاملے میں رہتے ہیں، اس شر کی وجہ سے بڑے بڑے بلاہیوں کو ترک نہ کریں۔
کثیر خیرات کو نہ ترک کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہر جانب ہم خیال کرنا چاہیے استقامت کے ساتھ، امتن وسطا، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بہترین زندگی گزارنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے. یہی پیغام عروس علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقع پر الدراسۃ الازہریہ کی جانب سے مقام امام شالیاتی دارالفتہ الازہریہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مؤمنین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتابت کی غلطی کے بارے میں بتاتے وقت یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، الحمدللہ کئی اہل سنت کے مکتبوں نے کئی سال سے کئی انداز میں کتابیں شائع کرتے رہے، جزاہم اللہ خیرا. ہند و پاک میں کئی مکاتب ہیں کہ کئی طرح کتابیں تصنیف کیے ہیں، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. ان کی خدمات الحمدللہ ایک ایک زمانے میں وہ عظیم ہے. اگر وہ شائع نہ کرتے تو بعد والوں کو بہترین انداز میں شائع کرنا ہی مشکل ہوتا. اگرچہ اس زمانے میں وہ کام کرتے وقت کئی طرح کتابت کی غلطیاں ہوں گی، ناقلوں کی طرف سے غلطیاں ہوں گی، مگر الحمدللہ ان کی خدمات بہت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی لیے فتاوی رضویہ 12 جلد ہو، 22 جلد ہو، 32 جلد، یہ تمام کتابیں جو بھی شائع کی ہیں، اور تصانیف اعلی حضرت، رسائل اعلی حضرت، اور رسائل تصانیف خلفائے و تلامیذ اعلی حضرت، اور رسائل تصانیف فتاوی جمیع اہل سنہ جتنے بھی شائع کیے ہیں، اور جو بھی ان کتابوں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لانے کی کوشش کیے ہیں، ذاتی ملکیت میں نہیں، اور اپنے اپنے مدارس و مساجد و مکاتب و اداروں کے لائبریریوں کے لیے جو حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. سب کو ان کتابوں سے مزید بے شمار فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتابوں کا مطالعہ آج کم ہوتے جا رہا ہے. اس کے موانی کئی طرح کی چیزیں اطراف میں ہیں. لمبی لمبی گفتگو کرنے والے لوگ، چاہے بلا واسطہ آ کر، کبھی کبھی فون کے ذریعے لمبی لمبی گفتگو کر کر اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے، دوسروں کے وقتوں کی اہمیت نہیں، وہ اوقات کو برباد کرنے والے لوگ. اور اسی طرح فالتو سوالات جو الاہم فالاہم ہے، ان کو چھوڑ کر صرف جو نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، ایسے باتیں صرف بحث کرتے رہنا، اوقات کو یہاں تک کہ ضائع کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کئی طرح کے دنیاوی مصیبات کا سامنا، دینی مصیبتوں کا، اخروی مصیبتوں کا، کئی طرح صحبتوں کا، صحبت صالح صالح کنت، صحبت طالح طالح کنت، ہر طرح کے فساد سے بچتے ہوئے آج جب علم کی کوشش کریں گے تو ہمیں علم نافع زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہوگا. لیکن علم کے ذرائع زیادہ ہیں، علم کے وسائل زیادہ ہیں. تصانیف اعلی حضرت اور اسی طرح تصانیف اہل سنت الحمدللہ کئی طرح شائع ہوئے ہیں، مگر اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، مطالعہ کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. خیر جلیس فی الزمان کتاب، اس زمانے میں بہترین ساتھی کتب اہل سنت ہیں. اس کا بھی خیال کریں. بہترین دوست خیر صدیق کتاب، بہترین ساتھی کتاب، یعنی کتب اہل سنت میں سے کوئی کتاب. اسی لیے کتابوں کی طرف ہم آگے، کتابوں کا مطالعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے. کتابوں کے مطالعہ، کتب اہل سنت کا کتابیں مطالعہ کرتے ہوئے ہم علوم نافع زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جتنے بھی آج تک شائع کیے ہیں سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ امسال یعنی 2025 1447 ہجرہ، الحمدللہ پچھلے سال یعنی سفر المظفر 25 یوم المجددین، یوم اعلی حضرت عروس رضوی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یوم المجددین کے طور پر جو سفر 25 کو، سفر الخیر 25 کو جو منایا جاتا ہے، پچھلے سال الحمدللہ آج محرم کی 23 تاریخ عرس امام شالیاتی کے قریب وقت میں، محرم 27 تاریخ عرس امام شالیاتی یوم المشائخ. پچھلے سال الحمدللہ یعنی 1447 2025 میں امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف سے بہترین انداز میں فتاوی رضویہ شائع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کتابت کی غلطیوں کو کما استطاعت
یعنی استطاعت کے مطابق الحمدللہ بہترین انداز میں کتابت کی غلطیوں کو جو کاتبوں کی طرف سے، ناقلوں کی طرف سے، ٹائپنگ کرنے والوں کی طرف سے پچھلے نسخوں میں جو غلطیاں تھے وہ تمام غلطیوں کو نکالتے ہوئے بہترین انداز میں شائع کیے ہیں امام احمد رضا اکیڈمی اللطائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ 22 جلدوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اس کے تمام محسنین خادموں کو بھی، اور تمام مکاتب اہل سنت، مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت، تمام کے خادموں کو، بانیوں کو اللہ تعالیٰ خیر، لطف، عافیت و سلامت و استقامت و سعادت و دارین سے نوازے، سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی لیے اس زمانے میں خیال کریں سوشل میڈیا وغیرہ میں وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، مودودیوں کے شکوک و شبہات کو سن کر مذہب پر شک نہ کریں، مسلک پر شک نہ کریں، ہمیں علم کم ہے یہ سوچیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ ہاں اس کے خادموں اس زمانے میں جیسے کہ پتا کئی طرح کے فتنوں کی وجہ سے عیوب سب کے اندر ہو سکتے ہیں، کتنا ہو سکے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دوسروں کے عیوب کو چھپائیں، اپنے عیوب کو خیال کریں، اپنے عیوب کو دیکھ کر اللہ سے معافی مانگے، اپنے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے عیوب کی طرف زیادہ نہ دیکھیں۔ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، کچھ خرابیاں کوتاہیاں ہیں، مگر وہ لے کر مسلک پر شک نہ کریں۔ مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے، مذہب اہل سنت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اس کے خادموں میں عیوب سب کے اندر رہتے ہیں، مگر میرے عیوب سب سے زیادہ ہیں اوروں سے، یہ سوچ ہر فرد کے اندر رہنا چاہیے۔ مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے، مذہب اہل سنت افراط و تفریط سے پاک ہے، وہ سواد المسلمین، سواد العالم ہے، اور سبیل المؤمنین ہے، صراط مستقیم ہے، امتن وسطا، بہترین امت مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ رحمہ اللہ و رحمہم اللہ، مگر اس کے ماننے والے آخر زمانے کے لوگ ہونے کی وجہ سے، کئی فتنوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زبان بھی خراب، دل بھی خراب، ایک تفسیر ہے اس زمین و ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین بھی اور سمندر بھی فساد ظاہر ہو رہا ہے، زمین میں بھی سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی ایک تفسیر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ المنبہات علی الاستعداد لیوم المعاد میں فرماتے ہیں، بعض لوگ اس کتاب کو تنبیہ الغافلین کے نام سے اردو ترجمہ کیے ہیں، اردو ترجمہ شائع کیے ہیں، بہت سے اکابر علماء، تلمیذ صدر شریعہ علامہ سید خلیل برکات نور اللہ مرقدہ اس کا اردو ترجمہ کیے ہیں، مگر شائع کرنے والے بعض لوگ تنبیہ الغافلین، تنبیہ الغافلین یہ کتاب نہیں ہے بلکہ امام ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، المنبہات علی الاستعداد لیوم المعاد ہے اس کتاب کا نام، بعض شائع کرنے والے اس کا صحیح نام ہی دیے ہیں۔ تو بہرحال اس کا اردو ترجمہ انہوں نے فرمایا، عربی اور اردو کے ساتھ ہی وہ کتابیں کئی جگہ سے شائع ہوئے ہیں، جس کا نام موت کا سفر، اردو ترجمہ موت کا سفر، المنبہات علی الاستعداد لیوم المعاد۔ اس میں صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے فرماتے ہیں کہ فساد فی البر، بر سے مراد زبان، بحر سے مراد دل، دل و زبان آج خراب ہوتا جا رہا ہے، فضول باتیں، کفری الفاظ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اسی طرح دل کی کیفیتیں، باطنی مہلکات، باطنی امراض القلوب، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائیں، عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ الحدیقۃ الندیہ میں جو فرمائیں، ان تمام کو لے کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ السنیقۃ الانیقہ فی فتاوی افریقہ میں دل کے بیماریاں، دل کے عیوب، دل کے خرابیاں، دل کے گناہیں 47 انہوں نے شمار فرمایا۔ تو کئی طرح کے گناہیں ہیں، ہمارے دل کے گناہیں اور ہمارے اعضاء کے گناہیں، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہیں، زبان کے گناہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ملین نہیں، بلین نہیں، اربوں سے بہت زیادہ گناہ ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، تمام گناہوں کو معاف فرمائے، بہترین زندگی اور استقامت کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل بنانے کے لیے اعمال صالحہ اور اخلاق کو درست کرنے کی ہمیں جد و جہد کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایمان بھی سلامت رہے اور ہمیں اعمال صالحہ کے ذریعے، اخلاق کاملہ کے ذریعے ہمارے ایمان کو کامل ایمان بھی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، عبادتوں کو وقت مقررہ پر بہترین انداز میں ادا کرتے ہوئے ہمارے ایمان کو کامل بنانا چاہیے، عقیدے میں کسی طرح کی خرابی نہ آئے،
المعاصی برید الکفر، کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے آخری میں عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، اعمال و اخلاق کو درست رکھیں، لہذا سوشل میڈیا وغیرہ کے خرافات سے بچتے رہیں۔ سنت جماعت حق ہے، ہاں کسی سنی فرد کے بارے میں اگر کچھ غلطی ظاہر ہوئی تو اس وجہ سے مسلک کا نام بدنام نہ کرے، مذہب پر کیچڑ نہ اچھالے۔ عیوب اس زمانے میں سب میں بھی ہے، مگر میرے عیوب زیادہ ہیں، ہر فرد سوچنا چاہیے۔ اب میں سوچوں اس دنیا میں اہل سنت کے جتنے بھی خادمین ہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے ہونے کی وجہ سے عیوب ہیں، اور ان کی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیتا ہے، ان کے دینی خدمات، ان کے علوم کی کم سے کم علم والے ہیں تو علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، یہ ہم سوچنا چاہیے۔ مگر میرے عیوب بہت زیادہ ہیں، مجھ سے چھوٹے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اس بچے کی گناہ کم ہے۔ مجھ سے عمر زیادہ کو دیکھ کر سوچے کہ میرے عبادتیں کم ہیں، میں ذکر الہی بہت نزدیک کیا ہوں، مجھ سے پہلے ذکر الہی وہ شخص کیا ہے، یا مجھ سے زیادہ عبادت اس کو ہے۔ ایک عالم کو دیکھ کر سوچے کہ میں گناہ کر رہا ہوں مگر علم بھی نہیں ہے، دو گناہ ہے، ایک علم نہیں سیکھا اور اس پر علم پر عمل بھی نہیں کیا۔ للعالم ذنب وللجاہل ذنبان۔ ایک عالم اہل سنت کو دیکھ کر اگر کوئی غلطی کرے تو سوچیں کہ وہ اگرچہ غلطی ہے مگر ان کے پاس علم بھی ہے، علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کرتا ہے، میرے پاس علم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے سوچنے کی بات ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھیں، دوسروں کو بڑا سمجھیں، اپنے عیوب کو زیادہ دیکھیں، دوسروں کے عیوب کو نہ دیکھیں۔ جیسا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب تفصیل کے ساتھ فرمائیں، اس کے ساتھ ساتھ احقاق الحق و ابطال الباطل کا کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت، بد مذہب، باطل طریقت وغیرہ سے، جس سے بھی محبت رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس سے بھی نفرت رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہرگز بد مذہب کی تعظیم نہ کریں۔ من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی هدم الاسلام، ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ بد مذہب سے دور رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، فکر آخرت میں زندگی گزارنا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ ہے، اس پر عمل، اس کے لیے ہم بہت سے اعمال، بہت سے مواد ہم حاصل کرنا چاہیے، ہم اسے جمع کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کئی اعمال صالحہ جمع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے عروس ازہر شاریاتی یوم المشائخ یعنی یوم مؤید الملہ، یوم اشیاخ اہل سنہ، محرم الحرام 27، اس میں بالخصوص ان کے اسلاف، ان کے مشائخ، بالخصوص ان کے پیر و مرشد، ان کے شیخ علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے اسلاف و اخلاق کے توسل سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، مرادی مرادی اشرف الخلقی مرادی صلی اللہ علیہ وسلم، مرادی مرادی اہل بدریہ مرادی رضی اللہ تعالی عنہم، مرادی شیخ احمد شالیاتی۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین وعبادک الصالحین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیہا نحیا وعلیہا نموت وعلیہا نبعث انشاء اللہ۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔